السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 44 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات میں وہ آفس سے لیٹ آیا تو زنجبیل کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ وہ ڈنر وہیں کر کے آیا تھا اور آتے ہی چینج کرتے سو گیا۔ وہ بے انتہا بور ہو رہی تھی اور دماغ میں سوچوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور ٹیرس کا دروازہ کھولے تازہ ہوا میں سانس لینے لگی۔ ریلنگ سے ٹیک لگائے آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے اور آنکھیں بند کیے وہ ہوا کے ذریعے اس تک پہنچتی پھولوں کی ملی جلی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ یہ ٹیرس لان کی طرف نکلتی تھی تبھی یہاں ہر وقت پھولوں اور پتوں کی خوشبو پھیلی رہتی تھی اور اس کی ریلنگ پہ بھی بل کھاتی بیل لگی ہوئی تھی جو نیچے سے دیکھنے پہ ٹیرس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتی تھی۔ کیا کروں میں؟ رائم تو ڈھنگ سے میری کوئی بات سن ہی نہیں رہا۔ جب بھی بات کرنا چاہوں تو اس کا الگ ہی مطلب لیے بیچ میں ٹوک دیتا ہے۔ بے بسی سے وہ خود سے گویا ہوئی۔ اب تو یہ گھر یہ کمرہ کاٹ کھانے کو توڑتا ہے۔ دل چاہتا ہے اڑ کر حویلی پہنچ جاؤں ان خوشبودار ہواؤں کے سنگ۔ ہائے کاش پہنچ ہی جاؤں۔ اس کے لہجے میں کتنی حسرت تھی۔ ابھی تو ایسا لگنا شروع ہوا ہے کہ جیسے سب اپنے مل گئے ہوں، سب کے بیچ رہنا چاہتی ہوں، سب کی محبتیں سمیٹنا چاہتی ہوں۔ جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی آئی، وہیں پہ اپنی عمر کا باقی حصہ گزارنا چاہتی ہوں۔ نہیں بلکہ جینا چاہتی ہوں۔ گزار تو یہاں رہی ہوں مگر کس طرح یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے آسمان کی طرف تکتے ہوئے وہ ان ٹمٹماتے ستاروں سے بات کر رہی ہوں۔ زندگی میں سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے۔ ان اپنوں کو کھونا جنہوں نے مجھے ایک پہچان دی، ورنہ میں تو اس دنیا میں لا کر چھوڑ دی گئی تھی۔ مجھے کہاں سے کہاں کا سفر کرنا، ایک نہیں دو نہیں تین بھی نہیں بلکہ چار دنیاؤں کا۔ ایک قتل تک کرنا پڑا جس پہ مجھے کوئی افسوس نہیں۔ جہاں جانا نہیں چاہتی تھی وہاں جانا پڑا، پھر واپس آنا بھی چاہتی تھی اور رہنا بھی چاہتی تھی مگر یہ ممکن تو نہ تھا۔ ایک وقت میں دو دنیاؤں کا باسی بننا، اور پھر جسے چاہتی تھی اس کے ساتھ نہیں، جسے نہیں چاہتی اس کے ساتھ رہ رہی ہوں مگر رہنا نہیں چاہتی اور وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ زندگی واقعی امتحان لیتی ہے مگر مجھ سے تو امتحانات لیے گئے، وہ بھی ہر قدم پر اب مزید امتحان دینے کی سخت نہیں، چاہے فیلئر کا سرٹیفکیٹ ہی کیوں نہ مل جائے۔ اب کر نہ ملا تو ہار قبول کر لوں گی، ٹوٹ جاؤں گی، بکھر جاؤں گی مگر درد برداشت نہیں کروں گی کیونکہ چاہتی ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ درد مجھے ایسی دنیا میں لے جائے جہاں جانا ابھی باقی ہے، جہاں سے دوسری دنیاؤں کی طرف میں کبھی واپس نہ لوٹ سکوں۔ وہ نہ ملا تو خدا کرے درد کی انتہا ہو، اذیت قہر بن کر برسے مجھ پر اور پھر یہ دل دھڑکنا بھول جائے، یہ سانسیں چلنا چھوڑ جائیں، یہ آنکھیں دیکھنا، کان سننا اور زبان بولنا، لب ہلنا بھول جائیں اور زنجبیل نامی یہ لڑکی جینا بھول جائے۔ وہ نہ ملا تو کاش ایسا ہو جائے، کاش۔ اور اس کاش پہ آ کر اس کی آواز گویا حلق میں اٹک گئی، بلکہ آواز نہیں، آنسوؤں کا گولا تھا جو حلق میں اٹکا تھا، جس کے سبب آواز کا راستہ رک گیا۔ اسے لگا بات کا تو پتہ نہیں مگر وہ ابھی ضرور ٹوٹ چکی ہے۔ اس کا دل آنکھیں دونوں چینخ چینخ کر رو پڑے تھے۔ آسمان کی طرف اٹھا، سر جھک چکا تھا اور کھڑے ہونا اب محال لگ رہا تھا۔ تبھی وہ کسی شاخ بید کی مانند فرش پر گرنے کے سے انداز میں ایک دم سے بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دیے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ جب وہ ٹیرس پر آئی تو دروازہ بند کر کے آئی تھی، تبھی اس کی یہ گھٹی گھٹی سی آواز کمرے کے اندر تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا اپنا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی روتی رہی، اس کے رونے میں کمی آنے کی بجائے شدت پیدا ہوتی گئی، اب کہ وہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کوئی پرواہ نہیں تھی اسے کہ یہاں رائم بھی آ سکتا ہے۔ وہ اسے اسی طرح روتا ہوا دیکھے گا تو کیا سوچے گا، وہ پوچھے گا تو وہ کیا سبب بتائے گی۔ کوئی پرواہ نہ تھی اسے، وہ بس آج کھل کر رونا چاہتی تھی اور پھر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی، سوچنے کے سبب چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ پہ مسلسل ٹھنڈے پانی کے چھینٹے برسانے کے بعد جب ہاتھ تھک گئے تو پانی بند کرتی باہر نکل آئی اور بیڈ پر رائم سے دور رہنے کے چکر میں اتنا آگے کو ہو کر لیٹی کہ اگر کروٹ بدلتی تو سیدھا فرش پر جا گرتی۔ وہ لیٹ تو گئی تھی مگر وہ سونے والی نہیں تھی کیونکہ آنکھوں میں دور دور تک نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ساکت آنکھوں سے بس یکٹک چھت کو دیکھے جا رہی تھی اور پھر صبح کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح اس کی آنکھ کسی چیز کے گرنے سے کھلی، وہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی اور دیکھنے لگی کہ کس چیز کی آواز تھی جو اس کی سماعتوں سے ٹکرائی یا پھر اس کا وہم تھا۔ معاف کرنا باجی، میں ڈریسنگ کی صفائی کر رہی تھی تو صاحب کا پرفیوم ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جانتی کمرے میں موجود ملازمہ اسے اٹھا دیکھ کر جلدی سے بولی، تم آج جلدی آ گئی یہاں کی صفائی کرنے؟ اس کی پرفیوم ٹوٹنے والی بات کو اگنور کرتی وہ پوچھنے لگی، جلدی کہاں باجی، 10 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے۔
آج جلدی گھر جانا ہے اس لیے آپ کے اٹھنے کا انتظار کیے بغیر ہی صفائی کرنے چلی آئی۔ ہاں مگر صاحب سے اجازت لی تھی، کہنے لگے کر لو مگر شور مت کرنا، مگر دیکھیں نا ان کا نقصان بھی کر دیا اور آپ کی نیند بھی کر دی خراب۔ وہ ایک بار پھر شرمندگی سے گویا ہوئی، جبکہ اس کی 10 سے اوپر والی بات پر زنجبیل چونکی اور وال کلاک پہ وقت دیکھا تو وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ اف، آج میں لیٹ اٹھی بلکہ تمہارے شوہر نے اٹھا دیا، ورنہ پتہ نہیں کب تک سوتی رہتی۔ رائم تو کب کا چلا گیا ہوگا آفس، خود ہی سے بولتی وہ بال باندھتی اٹھی۔ ارے نہیں باجی، وہ کہاں ابھی آفس گئے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، بتایا تو ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ کر لوں کمرے کی صفائی، اور ابھی ہی تو آئی ہوں میں یہاں۔ ملازمہ کے کانوں میں اس کی بات پڑی تو بتانے لگی، یہ کیا کیا تم نے؟ رائم کا نام لیا اور وہ چلا آیا، مگر فرش پر پڑے اپنے پسندیدہ پرفیوم کے ٹکڑے دیکھ کر اس کے گویا دل کو کچھ ہوا۔ تم نے میرا پرفیوم توڑ دیا؟ وہ حیرت سے گویا تھا۔ معاف کر دے صاحب، صفائی کر رہی تھی تو ہاتھ لگ گیا میرا، میں نے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ اتنی تیزی سے گری کہ وہ ندامت سے چہرہ اور نظریں جھکائے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ وضاحت پیش کرنے لگی۔ آر یو بلائنڈ؟ آنکھیں بند کر کے ریسٹنگ کر رہی تھی؟ رائم کا غصہ اور یہ لہجہ دیکھ کر زنجبیل بھی حیران ہوئی۔ رائم کیا ہو گیا، ایک پرفیوم ہی تو تھا، اس کے لیے تم اس بیچارے پہ اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ اور وہ معافی مانگ تو رہی ہے، معاف کر دو، جانے دو بات کو، اس نے مداخلت کی۔ اور یہ پرفیوم کتنا ایکسپینسو ہے، پتہ بھی ہے کیا اسے؟ ابھی ذرا سا استعمال کیا تھا میں نے، منہ تک بھری شیشی ضائع کر دی۔ اس کے لہجے میں کوئی بدلاؤ نہ آیا، جبکہ ملازمہ کا تو گویا دل ہی بھر آیا اس کی جھڑک سے۔ زنجبیل کو ہی اس کا خیال آیا تو بولی، تو تم ایسا کرو، جاؤ رہنے دو یہاں کی صفائی، کل کر لینا باقی کی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ جھکا ہوا سر لیے فوراً سے قبل کمرے سے نکلنے لگے، مگر ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ وہ پھر سے بول اٹھا، کہاں جا رہی ہوں؟ اب یہ جو گند پھیلا کر گئی ہو اسے صاف کیا میں کروں گا؟ اس گند کو تو وہ واقعی بھول گئی تھی۔ میں صاف کر دوں گی رائم، جانے دو اسے، وہ ایک بار پھر بولی۔ یہ پہلی چوٹ بھی میرے خیال سے شیشہ چبھنے سے ہی لگی ہے تمہیں، ہے نا؟ زنجبیل نے اسے بتایا تھا کہ کان چبھنے سے اس کو پاؤں پر زخم آیا، تو ہی وہ تیکھے لہجے میں بولا، مگر بولا اس کی فکر میں تاکہ وہ کانچ کے قریب بھی نہ جائے۔ نہیں رہنے دے باجی، میں کر لوں گی، میں بس ابھی جھاڑو لے کر آتی ہوں۔ وہ جھاڑو لیے نہیں آئی تھی، ابھی وہ صرف ڈسٹنگ کر رہی تھی، باقی صفائی اس نے بعد میں کرنی تھی۔ وہ گئی تو زنجبیل رائم سے مخاطب ہوئی، رائم تمہیں کیا ہوا، ایک پرفیوم کے پیچھے تم نے اسے اتنا ڈانٹ دیا؟ ٹوٹ جاتی ہیں بہت سی چیزیں صفائی کرتے ہوئے، ہر کسی سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور تم یہ نئی بھی تو لا سکتے ہو، پھر اتنا ریئیکٹ کیوں؟ بس ہو گیا یار، ایک دم سے ہو گیا، جان بوجھ کے تھوڑی نہ بول رہا تھا، بس آ گیا غصہ تو آ گیا۔ وہ چڑچڑے پن سے گویا ہوا، یہ پرفیوم اتنی قیمتی نہیں تھی جتنا قیمتی اس کا دل ہے، جسے تمہارے لفظوں نے چھلنی کر دیا ہوگا۔ وہ غریب ضرور ہے مگر ہم سے کم تر ہرگز نہیں، کم از کم میری نظر میں تو بالکل نہیں۔ وہ ہمارے گھر ملازمت کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس پہ چیخنے چلانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ زنجبیل اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، وہ باتیں جو وہ پہلے سے ہی سمجھتا تھا، تبھی ایک لمبی سانس بھر کر خارج کرتا بولا، اچھا آئی ایم سوری، مجھے اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ٹھیک کہا، ایک پرفیوم ہی تو تھی۔ وہ کوئی زنجبیل کے سامنے ہار ماننے والے انداز میں بولا تھا، سوری تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ اس سے کرنا چاہیے جس پر تم چلائے تھے۔ زنجبیل کی بات کے جواب میں رائم نے اسے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ سیریسلی سوری، اور وہ بھی اس سے؟ اچھا ٹھیک ہے، کر لوں گا، بیزاریت بھرے لہجے میں وہ بولا۔ صاف ظاہر تھا وہ سوری دل سے نہیں، اوپر اوپر سے بولنے والا تھا۔ بہت شکریہ جناب، خیر تمہارے پاس اگر وقت ہے تو میری بات سن لو۔ وہ کھڑی تھی جبکہ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا، تو زنجبیل نے اسے کچھ لمحوں کے بعد پھر سے مخاطب کیا، وقت؟ لو اچھا یاد کروایا تم نے، وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس، پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، اب مزید ہو رہا ہوں۔ آج ایک ضروری میٹنگ ہے، آج تو ناشتہ بھی تمہارے بغیر کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی تم ابھی تک نہیں اٹھی تو نیند کچھ زیادہ ہی آئی ہوگی، سو کیا ڈسٹرب کرنا تمہیں، مگر اب تم اٹھ گئی ہو تو ناشتہ کر لینا، میں چلتا ہوں۔ وہ طویل بات کرتا اٹھا اور جاتے جاتے اسے بھی ناشتہ کرنے کا کہتا عجلت میں باہر بھاگ گیا، جبکہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی کہ وہ کیوں ٹک کر اسے کی بات نہیں سن لیتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خالہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچن میں آتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ارے بیٹا کیا کر سکتی ہیں، میں یہاں سوائے کھانے پکانے کے کام کے وہی کر رہی ہوں، مصروف سے انداز میں جواب ملا۔ اچھا تو کیا پکا رہی ہیں، کیونکہ خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے۔ خوشبو کو سانسوں میں اتارا گیا۔ یخنی، پلاؤ اور نہاری۔ پلاؤ تو بن گیا، نہاری بھی بس اپنے آخری مراحل میں ہے، بس اس کے بعد تمہارے خالو کا پرہیزی کھانا تیار کرنا ہے۔ ابھی ٹائم لگے گا مجھے تو، یہاں تم لاؤنج میں بیٹھ جاؤ، مجھ سے بات کرنے کے چکر میں گرمی برداشت کرتی رہو گی یہاں کی۔ چولہے کی آنچ ذرا کم کرتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ آپ بھی تو کر رہی ہیں برداشت، میں بھی کر لوں گی، بلکہ مجھے بتائیں کام تاکہ میں بھی آپ کی ہیلپ کروا دوں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ مجھے تو ہو گئے سالوں اس گرمی میں رہتے، اس لیے عادت ہو چکی ہے، مگر تم سے نہیں ہوگی برداشت۔ اور ہاں کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اگر کوئی ہیلپ کرنی ہی ہے تو ایسا کرو، میرا موبائل نہیں مل رہا، صبح سے نہ جانے کس کونے میں چھپ کے اسے ڈھونڈ دوں۔
انہوں نے اس کی کچن کے کاموں میں ہیلپ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اچھا میں ڈھونڈتی ہوں، اپنے موبائل سے کال کر کے دیکھتی ہوں، وہ یہ کہتی جانے لگی جب وہ بولی۔ کوئی فائدہ نہیں، رائم 10 کالز کر کے دیکھ چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا موبائل سائلنٹ موڈ پر ہے، تبھی نہ ہوں کر رہا ہو نہ تم۔ ان کی دوسری بات پر وہ ہنسی۔ اچھا چلیں، آپ کے اس گونگے موبائل کو میں ایسے ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں، شروعات آپ کے کمرے سے کرتی ہوں۔ ویسے تو میں نے پورا کمرہ چھان مارا ہے، مگر ایک بار دیکھ لو تم بھی۔ ایک بار پھر انہوں نے اطلاع دی، مگر وہ سر ہلائے کچن سے نکل آئے۔ جب اپنے ہاتھ میں پکڑا فون بج اٹھا، رائم کی کال تھی۔ ہاں رائم بولو، کال پک کرتے اس نے پوچھا۔ سنو، میں کیا سوچ رہا تھا کہ کل گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھو۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ بتانے کے لیے اس نے فون کر ڈالا۔ پارٹی؟ مگر کس خوشی میں؟ بیٹھے بٹھائے اسے پارٹی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ وہ یہی سوچنے لگی۔ بھول گئیں کل کیا ہے؟ بلکہ تم بھولو گی تو تب جب تمہیں یاد ہوگا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ کیا ہے کل؟ بتا بھی چکو۔ وہ لمبی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کل میرا برتھ ڈے ہے سنجیبل، جسے میں سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے سوچ رہا ہوں پارٹی رکھ لوں۔ تم کیا کہتی ہو؟ اس نے سنجیبل کا خیال جاننا چاہا۔ او سوری، میں ہر بار بھول جاتی ہوں۔ ہاں تم نے اچھا سوچا، جیسے تمہاری مرضی، رکھ لو۔ یوں تو سنجیبل کسی قسم کی گیدرنگ نہیں چاہتی تھی، اس کا ہر چیز سے دل چاٹ ہوا پڑا تھا، دل خوش نہ تھا، تو ایسے میں گھر میں شور شرابہ اور لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرنے کا اس کا بالکل دل نہ تھا۔ مگر رائم کا برتھ ڈے تھا، وہ چاہتا تھا اگر ایسا تو وہ انکار بھلا اور کیسے کرتی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ برتھ ڈے سے قبل اب وہ رائم سے اپنے اور افغان کے بارے میں بات کر کے اس کی یہ خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ برتھ ڈے گزرتی پھر اسے ہر حال میں رائم سے بات کرنی تھی، چاہے وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا سنو، میں جب آفس سے آؤں تو پھر مال چلیں گے اور تمہارے لیے اچھی سی شاپنگ کریں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کل تم میرے لیے بہت خاص طور پر تیار ہو۔ میں اپنی کل کی رات کو تمہارے سنگ بہت حسین بنانا چاہتا ہوں۔ مانی خیز لہجے میں بولا، اور پھر اس کا جواب سننے سے پہلے ہی کال کٹ کر گیا تو وہ سر جھٹکتی مونا کے کمرے میں چلی آئی اور موبائل ڈھونڈنے لگی۔ مگر مونا کی طرح موبائل اس کے بھی ہاتھ نہ لگا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی جب خالو شفیق نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اسے روکنا چاہا۔ وہ پلٹی اور ان کے پاس آئی۔ سائڈ ٹیبل پہ گلاس اور پانی کا جگ پڑا تھا۔ وہ یہی سمجھی کہ انہیں پانی چاہیے، تبھی گلاس میں پانی انڈیل کر انہیں پلانے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زنجبیل کہاں ہے؟ وہ 8 بجے کے قریب گھر آیا تو مونا کو کھانا لگانے کو کہا، کیونکہ اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اور ساتھ زنجبیل کا بھی پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، دوپہر سے کمرے میں ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، نہ لنچ کیا نہ ہی ڈنر کے لیے اب نیچے آئی۔ لنچ کے لیے بلانے گئی تھی مگر اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں نے سوچا سوئی ہوگی، مگر اب تم ہی دیکھو اپنی بیوی کو کہ کیا بات ہوئی ہے جو تب سے کمرے میں ہی مقید ہے۔ وہ اسے بتانے کے بعد ڈنر لگانے کے لیے کچن کا رخ کر گئی، جبکہ وہ ان کی بات پہ سوچوں میں گھرا زینے پھلانگتا اپنے کمرے تک آیا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، دروازہ تو لاک تھا۔ اسے کیا ہوا؟ آج سے پہلے تو اس نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ حیران ہوا۔ زنجبیل دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا، مگر جواب نہ داد۔ یار تمہیں کیا ہوا ہے؟ مونا خالہ بتا رہی کہ تم دوپہر سے ایسے ہی کمرے میں بند ہو، نہ لنچ کیا ہے نہ ڈنر کے لیے آ رہی ہو، ہوا کیا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ تو۔ اب کے زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے اس نے پوچھا تو اس کی آواز آئی، مجھے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے نہیں آنا باہر۔ بھرائی آواز میں وہ چلائی، تم رو رہی ہو؟ دیکھو ایسے مت کرو، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے تمہاری۔ مت کرو میری فکر، چلے جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، کسی سے بات نہیں کرنی مجھے، اب اگر تم بولے تو میں جواب نہیں دوں گی۔ ایک بار پھر وہ چلائی تو اب کے رائم نے دروازہ پیٹا، نہ اسے پکارا، بلکہ اس کی بات پر عمل کرتا واپس مڑ گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید جانے والوں کی یاد پھر سے تڑپا رہی ہوگی، یا حویلی میں سے کسی سے بات ہوئی ہوگی۔ اس کا اس طرح کا ریئیکٹ نہ ہوتا وہ یہاں سے پیچھے نہ ہٹتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ لیٹا ہوا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بس یہی سوچ آ رہی تھی کہ آخر زنجبیل کو ہوا کیا ہے۔ 12 بج رہے تھے اور زنجبیل نے اس کے لیے ابھی تک دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ صوفے پہ کبھی دائیں تو کبھی بائیں کروٹ بدل رہی تھی، اور ساری رات پھر اس کی ایسی کروٹ لیتے گزر جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف بند کمرے میں فرش پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی وہ بالکل مجسمہ لگ رہی تھی۔ آنکھیں ویران اور ساکت پڑی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں سے آنسوؤں کا مکمل سیلاب بہہ چکا ہو اور اب وہ خالی ہو چکی ہو، اور انہیں خالی نظروں سے وہ فرش پہ کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ آج گوا چکی ہو اور گہرے صدمے میں ہو، بلکہ کسی زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی وہ۔ لیکن آخر ایسا ہوا کیا تھا جو اس کی ایسی حالت تھی؟ یہ تو سوائے اس کے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی تو نہیں رہی تھی۔ وہ کب سے اسی پوزیشن میں یوں ہی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، اور نہ جانے مزید کب تک بیٹھی رہتی اگر جو باہر کا بھڑکیلا موسم اسے ہوش نہ دلاتا۔ آج تو کراچی میں بھی خوش قسمتی آئی تھی، آج تو یہاں بھی ٹھنڈی ہواؤں نے رخ کیا تھا، یہاں بھی بادلوں نے آوازیں لگائی تھی، یہاں بھی زمین کی پیاس بجھ رہی تھی۔ بارش ایک دم سے شروع ہوئی تھی، اور جس طرح ایک دم سے شروع ہوئی تھی اسی طرح ایک دم سے وہ بھی اٹھی اور ٹیرس پہ چلے آئی اور اپنے وجود کو بیکار سمجھ کر اسے برستے آسمان تلے چھوڑ دیا۔
جب بھیگنا شروع ہو گیا تو پھر بھیگتا ہی چلا گیا۔ جب وہ تھک گئی تو اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں تو وہ نیچے کو ٹھہر سی گئی، مگر واپس کمرے میں نہ گئی، بس وہیں بیٹھی اپنے جلتے بدن کو ٹھنڈا کرتی رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تھینک گاڈ تم نے دروازہ تو کھولا۔ رات جیسے تیسے کٹنی تھی دونوں کی کٹ کے، مگر صبح ہوتے ہی رائم ناشتے کے لیے اسے بلانے آیا، کیونکہ اس نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی اب نیچے آئی تھی۔ اس نے دروازہ بجاتے ہوئے کھولنے کو کہا تو کچھ ہی دیر میں دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا۔ آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ سامنے سے ہٹی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ یہ کیا حال بنایا ہوا تم نے اپنا؟ تمہیں اس طرح دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ سوجی لال متورم آنکھیں، بکھرے بال، ستا چہرہ اور سلوٹوں سے بھرے کپڑوں میں ملبوس وہ واقعی درد و غم کا چلتا پھرتا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ٹھیک ہی تو ہوں؟ بلکہ اب تک کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہوں، وہ لاپرواہی سے کہتی بیڈ پہ جا بیٹھی اور کلپ اٹھا کر بالوں کو اس میں مقید کرنے لگی۔ تم نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر رکھا تھا؟ اس کے پاس بیٹھتا وہ پوچھنے لگا۔ یہ پوچھے بغیر بھلا بات آگے کیسے بڑھ سکتی تھی؟ بس میرا دل چاہ رہا تھا، دل کا بہانہ لگا کر اس نے اصل وجہ چھپانا چاہی۔ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی، میں مان ہی نہیں سکتا۔ سچ سچ بتاؤ نا، کیا بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہاں حویلی میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ جس طرف زیادہ اس کی سوچ آتی تھی وہ یہی کہ حویلی والوں پہ کوئی تکلیف نہ آئی ہو، کیونکہ ایسا ریئیکٹ تو وہ تبھی کر سکتی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ انہیں کچھ ہو۔ بے اختیار وہ بول اٹھی۔ تو پھر ہوا کیا ہے؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ پوچھے بغیر جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ بس کچھ ایسی چیزیں نظروں سے گزریں کہ جنہیں دیکھ کر شدت سے اپنا ماضی یاد آ گیا، اپنے اماں ابا یاد آ گئے، بے حد یاد۔ میں کھل کے رونا چاہتی تھی، چیخنا چلانا چاہتی تھی، بس اسی لیے خود کو کمرے میں بند کر لیا کہ کم از کم میں سکون سے رو تو سکوں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بتا رہی تھی اور یہ بتاتے ہوئے واقعی اس کی آنکھوں میں آنسو آ ٹھہرے تھے جو بہے تو انہیں صاف کرنے کو رائم نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے آنسو میں خود پہنچ سکتی ہوں، مجھے اپنے ہاتھوں کا محتاج مت کرو، سختی سے کہتی وہ وارڈروب کھولے کپڑے تلاشنے لگی، ایسے کھلے کپڑے جن میں اس کا دم نہ گھٹے۔ اور ہاں، جو پارٹی تم نے رکھی ہے اس کے انتظامات کینسل مت کروانا، میں ٹھیک ہوں اور یہ پارٹی ضرور اٹینڈ کروں گی۔ اسے کہہ کر بنا اس کا جواب سنے وہ واش روم میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جب اس کا موڈ ایسا ہے تو وہ بھلا کیسے اپنے برتھ ڈے منا پائے گا، تبھی اسے ایسے لہجے میں بولی کہ وہ بالکل کینسل نہ کرے۔ وہ اٹھا اور ایک آہ بھرتا واش روم کے دروازے تک آیا۔ ناشتے کے لیے پلیز نیچے آ جانا، تم نہیں آؤ گی تو کوئی ناشتہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ خالو بھی نہیں۔ یہ بول کر وہ تو چلا گیا، مگر ناچاروں سے اب جانا ہی پڑنا تھا، کیونکہ وہ نہ چاہتی تو واقعی کوئی ناشتے کو منہ نہ لگاتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بہت حسین لگ رہی ہوں، قسم سے دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی ہوں۔ بالوں کا اونچا جوڑا کیے، سفید میکسی اور سفید ہیل پہنے، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ گلابی لپسٹک لگائے، وہ آج واقعی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر تعریف کر رہا تھا۔ رائم نے اپنے چند جاننے والوں کو انوائٹ کیا تھا، زنجبیل نے بھی اپنی ایک دوست کو بلا لیا تھا جس سے ملنا ملانا کم ہی ہوتا تھا، مگر وہ اس کی کلاس فیلو رہ چکی تھی اور کبھی کبھار رابطہ کر لیا کرتی تھی۔ مونا نے بھی چند لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اور کچھ لوگ آفس کے تھے جو اپنے باس کی برتھ ڈے پارٹی پر خوشی خوشی آئے تھے۔ انتظام لان میں کیا گیا تھا، ٹیبلز لگائے گئے تھے، رنگ برنگی روشنیوں کی سجاوٹ تھی اور پھولوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ان پھولوں میں زنجبیل بھی ایک پھول لگ رہی تھی، وہ سفید پھول جس کا رنگ برنگی روشنیوں کے سبب ہر لمحے کے لیے بعد رنگین ہوتا جا رہا تھا، ہر رنگ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ بفرز لگائے گئے تھے، گانوں کی آواز نے دھوم مچائی ہوئی تھی۔ تھینک یو، تم بھی آج بہت پیارے لگ رہے ہو۔ جواباً اس نے بھی رائم کی تعریف کی تو وہ مصنوعی حیرت ظاہر کرتا ہوا بولا، ارے یہ کیا، آج سورج مشرق سے ہی نکلا ہے تھا نا؟ یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ میری بیگم میری تعریف کر رہی ہیں۔ اگر وہ مصنوعی کی بجائے حقیقی حیرت بھی ظاہر کرتا تو کچھ غلط نہ تھا، کیونکہ زنجبیل نے واقعی اس سے قبل اس کی تعریف نہ کی تھی۔ سورج تو مشرق سے ہی نکلا تھا، مگر چاند آج کہاں سے نکلے گا یہ معلوم نہیں۔ ہاں مجھے تو معلوم ہے، تمہیں نہیں، سو دیکھتے رہو آسمان پہ، میں چلتی ہوں۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑی۔ اس کا موڈ اب ٹھیک تھا، بلکہ کافی ٹھیک لگ رہا تھا، تبھی تو اچھے انداز میں اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، چاند ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید نکلا ہو مگر بادلوں کے پیچھے کہیں چھپ گیا ہو، مگر اسے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، سو وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ کیسا سرپرائز؟ اس نے جاننا چاہا۔ تمہاری برتھ ڈے کا تحفہ، مگر بہت خوبصورت، بتاؤں گی نہیں بلکہ دکھاؤں گی، دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ مزید کچھ کہے سنے بنا وہ آگے بڑھ گئی تو وہ سوچنے لگا کہ میری مسز نے یقیناً کوئی بڑا تحفہ تیار کیا ہوگا۔ رائم ان سے ملو، یہ زنجبیل گئی تو مونا چلی گئی اور نہ جانے کس کس سے اسے ملوانے لگی، اور وہ مسکرا کر ان سے ملتا رہا۔ زنجبیل کہاں ہے؟ اس سے تعارف اور سوالات ختم ہوئے تو انہوں نے زنجبیل کا پوچھا۔ وہ سامنے اس ٹیبل پہ ہے اپنی دوست کے پاس، رائم نے اس سامنے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ چلیں آئیں، میں آپ کو زنجبیل سے ملواتی ہوں، بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہے، بہت پیاری ہے اور اچھی بچی ہے ماشاءاللہ۔ وہ ان خواتین کو لیے اب کے زنجبیل کی طرف چلی گئیں تو رائم نے شکر ادا کیا، کیونکہ یہ خواتین اس سے بہت سوال پوچھ رہی تھیں، تو وہ تو مونا کے بیچ نے بول کر جان خلاصی کروائی۔ توبہ، ایک تو یہ عورتیں کتنا بولتی ہیں، شکر ہے میری بیوی ایسی نہیں ہے۔
شکر کرتا وہ اپنے جاننے والوں کی طرف چلا آیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔